اگلے سراخان مصطفیٰ جناب سید علی رضا صاحب آپ سے التماس گزار ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں محبت و عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پیچھے بیٹھو کیا آجو نا پھر کہ میں اٹھے آ جاؤں اٹھے ہی نہیں ہو رہی ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام علی نبی الامی الحاشمی القرشی مکی المدنی السید البہی والسراج المضیء الکوکب الدری المسدد الرضی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض المدینہ العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب رب العالمین وسید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال فی محکم کتابہ المجید وقرآنہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول ما خلق اللہ النور، بآواز بلند صلوات۔ ارباب دانش و اہل علم حضرات، موالیان شیعہ نے حیدر قرار، سب سے پہلے اس بابرکت رات اور پرمسرت موقع پر شیعہ سنی بھائیوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ بحث فخر ہے کہ آج اس میلاد میں شیعہ بھی موجود ہیں اور میرے اہل سنت بھائی بھی موجود ہیں۔ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشی ہے۔ آج جس عظیم ہستی کا ہم میلاد منا رہے ہیں وہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ زلیخا جس کی عاشق ہو جائے اس کو یوسف کہتے ہیں، زلیخا جس کی عاشق ہو جائے اس کو یوسف کہتے ہیں، اور جس کا اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ بھائی جشن کا ماحول ہے، سردی مجھے پتا ہے کہ آج کافی ہے، لیکن یہ ایسا ذکر ہے، یہ ایسا دربار ہے کہ جہاں پہ کچھ بھی فیل نہیں ہوتا، نہ گرمی محسوس ہوتی ہے نہ سردی محسوس ہوتی ہے۔ میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے، میں نے آپ کو زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں دینی، بس آج کی موقع مناسبت سے دو چار جملے دو چار گزارشات کرنی ہیں۔ اگر آپ نے ساتھ دیا، جشن کا ماحول ہوا، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جشن کا ماحول بنانا ہے، کیونکہ دوسرے گاؤں سے کسی نے نہیں آنا، جو موجود ہیں انہوں نے جشن سننا ہے اور جشن کا ماحول بنانا ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ میں نے آپ کے سامنے
پیغمبر پاک کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ اولو ما خلق اللہ نور، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق فرمایا وہ میرا نور تھا. جس چیز کو سب سے پہلے خلق فرمایا وہ میرا نور تھا. اچھا، یہ اللہ نے پیغمبر پاک کا نور کب خلق فرمایا؟ تو جو ہے نا عزیزان محترم، میں نے آپ سے بلوانا ہے، ٹھیک ہے، بچے کی وجہ سے آپ نہیں بولے، لیکن میں نے آپ سے بلوانا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں اپنی بات آگے نہیں شروع کروں گا. جشن کا ماحول ہے. میں بولوں گا تو شروع کر. اچھا شکریہ. یہ پیغمبر پاک کا نور کب خلق ہوا؟ جب زمینوں آسمان کی ساعت نہ تھی، اجرام فلکی کی گردش نہ تھی، شب روز کا سلسلہ نہ تھا، موسموں میں تغیر و تبدل نہ تھا. تو جو ہے نا عزیزان محترم، میرے ساتھ بولتے چلیں. موسموں میں تغیر و تبدل نہ تھا، سمندروں میں تلاطم نہ تھا، ندیوں میں ترنم نہ تھا، ہواؤں میں فراٹے نہ تھے، فضاؤں میں سناٹے نہ تھے، پہاڑ اور فلک پوش برف پوش چوٹیاں نہ تھی، ندیاں نہ تھی، چاند ستارے نہ تھے. جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا؟ ایک طرف لا الہ الا اللہ تھا اور دوسری طرف محمد رسول اللہ تھا. دونوں ہاتھ بند کر کے ابھی پتا چلا کہ آج جشن 102 چاہتے ہیں. جب کچھ نہ تھا تو ایک طرف لا الہ الا اللہ تھا اور دوسری طرف محمد رسول اللہ تھا. چھکے تاجدار ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء کا نور کب خلق فرمایا. تو ان سے روایت ہے کہ کسی نے پوچھا تو ہم نے فرمایا کہ جب سید الانبیاء کا نور خلق ہوا تو اس وقت 4,24,000 سال پہلے یہ نور خلق ہوا تھا. کائنات بننے سے پہلے تاریخ میں ملتا ہے. میں تاریخ سے باہر کوئی بھی جملہ نہیں پڑھوں گا، اپنے ایک ایک جملے کا میں جو ہے نا آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں. 4,24,000 سال پہلے آپ کا نور خلق ہوا اور آپ کا نور خلق ہونے کے بعد اللہ نے 12 حجاب پیدا کیا. تو جو ہے اللہ نے 12 حجاب پیدا کیے. اگر آپ گھبرا نہیں گئے تو میں آپ کو وہ 12 حجاب سناؤں. آپ کی مرضی ہے، جس کی مرضی ہے کہ میں آپ کو 12 حجاب سناؤں. بلند آواز سے نعرہ سنائیں. اللہ نے سب سے پہلے، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ نے سب سے پہلے حجاب کرامت کو پیدا کیا، اس کے بعد حجاب منت کو پیدا کیا، اس کے بعد حجاب منزلت کو پیدا کیا، اس کے بعد حجاب طہارت کو پیدا کیا، اس کے بعد حجاب معرفت کو پیدا کیا، اس کے بعد حجاب مشیت کو پیدا کیا، اس کے بعد حجاب شفاعت کو پیدا کیا، اور حجاب شفاعت کو اللہ نے پیدا کر کے اور آپ کے سر پہ حجاب شفاعت کا تاج رکھ کے اور شفیع المذنبین کا لقب دے کے فرمایا، اے میرے حبیب، مجھے تیری محبت کی قسم اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو اپنی امت کے جتنے بھی گناہگار ہیں ان کی شفاعت کرتا جا، تو شفاعت کرتا جائے گا، بخشتا میں جاؤں گا.
گناہگار ہوں گے، شفاعت تو کرتا جائے گا، بخشتا میں جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے حجاب پیدا کر کے اللہ نے یہ فرمایا کہ کون کون سے حجاب میں کتنے کتنے برس رہا یہ نور، اور کون کون سی تسبیح کرتا رہا۔ حجاب رحمت میں 12,000 سال رہا، حجاب منت میں 10,000 سال رہا، حجاب کرامت میں 8,000 سال رہا، حجاب مشیت میں 6,000 سال رہا، حجاب منزلت میں 4,000 سال رہا، اور حجاب شفاعت میں 2,000 سال رہا، اور تسبیح کرتا رہا۔ وہاں سے یہ حجاب نور اللہ نے 4,000 سال لوح پہ رکھا۔ تو جو ہے نا عزیزان محترم، میں آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں۔ اللہ نے یہ نور، ہمارے نبی پاک کا نور 4,000 سال لوح پہ رکھا۔ لوح کے رکھنے کے بعد اللہ نے یہ نور جناب آدم کی صلب میں منتقل کیا، جناب آدم کی صلب میں منتقل کیا، اور جناب آدم کی صلب میں منتقل کرنے کے بعد یہ ہمارے پیغمبر پاک کا نور مختلف اسلاف سے ہوتا ہوا جناب عبد المطلب کی صلب میں آیا، اور جناب عبد المطلب کی صلب میں آ کے اس نور کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ ایک ٹکڑا جناب عبداللہ والد رسول کی پشت میں آیا، اور ایک ٹکڑا جناب عمران کل ایمان کی صلب میں آیا۔ ایک ٹکڑا جناب عبداللہ والد جناب رسول خدا کی صلب میں آیا، اور ایک ٹکڑا جناب عمران والد کل ایمان کی صلب میں آیا۔ علامہ اہل سنت کے، کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ ہمارے بھائی بھی موجود ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ نعمت اللہ جزیری، وہ اپنی کتاب انوار النمانیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جناب جبریل جناب سیدہ کے در پہ آئے، اور دوران گفتگو جناب سیدہ نے جبریل کو یا عربی کا لفظ ہے، ہم کہتے ہیں چچا کو، دوران گفتگو جناب سیدہ نے جبریل کو یا اے چچا کہہ کے پکارا۔ گفتگو ختم ہوئی، جناب جبریل گھبرا تو نہیں گیا، گفتگو ختم ہوئی، ختم ہونے کے بعد جناب جبریل جناب رسالت مآب کی محفل میں گئے، خدمت میں حاضر ہوئے، اور جا کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جناب سیدہ نے مجھے چچا کہہ کے پکارا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل تو میری بیٹی کے کلام میں شک کر رہا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، جناب سیدہ نے مجھے چچا کہہ کے پکارا ہے، میں نور سے ہوں، آپ تین سے۔ جب جبریل نے کہا نا کہ میں نور سے ہوں اور آپ تین سے، تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ اے جبریل تو ہمیں صادق نہیں سمجھتا؟ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ اونو ما صادقین، آپ کی شان ہے اور صداقت آپ کے گھر کی کنیز ہے، آپ صادق ہیں۔ تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جبریل پھر تو نے میری بیٹی کے کلام میں شک کیوں کیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، دوران گفتگو جناب سیدہ نے مجھے یا چچا کہہ کے پکارا ہے، تو میں نور سے ہوں، آپ تین سے۔ تو سرکار جلال میں آ کے کہتے ہیں جبریل خاموش ہو جا، جبریل تو نے آسمانوں پہ کوئی نور دیکھا تھا ہزاروں سال پہلے؟ کہا یا رسول اللہ دیکھا تھا۔ آپ نے کہا جبریل اگر وہی نور
اگر تجھے یہاں نظر آ جائے تو پہچان لے گا. اگر وہی نور تجھے یہاں پہ نظر آ جائے تو پہچان لے گا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ پہچان لوں گا. جب جبریل نے یہ کہا نا کہ یا رسول اللہ میں پہچان لوں گا تو جناب رسول خدا نے فرمایا یا علی میرے قریب آپ، میں آپ کا امتحان لینے لگا ہوں کہ کون میرے اس جملے پہ بولتا ہے اور کون خاموش رہتا ہے. جناب رسول خدا نے فرمایا یا علی میرے قریب آ، یا علی میرے قریب آ. علی قریب آئے. فرمایا یا علی اور قریب آ. علی اور قریب آئے. تاریخ کہتی ہے کہ علی اتنے قریب آئے کہ علی کی پیشانی جناب رسول خدا کی پیشانی کے ساتھ مت ہوئی اور ایک نور نکلا. جب پیشانی ٹچ ہوئی، میں تو یاد کرتا ہوں کہ منفی اور مثبت کی تاریں آپس میں ٹچ ہوئی اور ایک نور نکلا. جب نور نکلا تو جبریل پکار پکار کے کہنے لگا یا رسول اللہ میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. یہ تو وہی نور تھا جو میں آسمانوں پہ دیکھتا تھا. یا رسول اللہ یہ تو وہی نور تھا جو میں نے آسمانوں پہ دیکھا تھا. بس میں آپ کو زیادہ دیر زحمت نہیں دینی، میرے قابل احترام بھائی بیٹھے ہیں. آخری جملہ، ہمارے اہل توشیح کی ایک بہت مشہور کتاب ہے دامۃ الثاقبہ. اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 پہ یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب جناب رسول خدا نے فرمایا نا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا ہے، تو جناب عباس ابن مطلب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا نور کب خلق ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ عباس جب کب نہ تھا تب ہمارا نور خلق. جب کب نہ تھا ہمارا نور تھا. عباس اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق فرمایا. ہمارا نور اس وقت خلق ہوا جب کچھ نہ تھا، حتیٰ کہ ملائکہ کو تسبیح کرنا ہم نے سکھایا. ملائکہ کو تسبیح کرنا ہم نے سکھایا. تو جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور سے، بس آخری جملہ، اللہ نے میرے نور سے عرش کو خلق فرمایا اور اللہ نے علی کے نور سے فرش کو خلق فرمایا، ملائکہ کو خلق فرمایا، اور اللہ نے جناب فاطمہ کے نور سے جنت اور حورین کو خلق فرمایا، اور اللہ نے جناب حسن اور حسین کے نور سے زمین و آسمان کے تمام چیزیں خلق فرمائی. اچھا، دنیا والے آل محمد کے مقام کو سمجھے نہیں، ان کی عظمت تو نہیں سمجھے کہ جو فرشتے علی کے نور سے خلق ہو رہے ہیں، جو فرشتے مولا علی کے نور سے خلق ہوئے ہیں، وہی فرشتے زندگی اور موت کا نظام چلاتے ہیں. جو مولا علی کے نور سے خلق ہوئے ہیں وہ زندگی اور موت کا نظام چلاتے ہیں. جناب جبرائیل سے اسرافیل تک اور اسرافیل سے اسرائیل تک سارے کے سارے فرشتے میرے علی کے نور سے خلق ہوئے. اور اگر وہی علی اگر مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر جائے تو عجب کس بات کا. جو فرشتے میرے مولا علی کے نور سے خلق ہوئے ہیں اور وہی علی اگر مردہ کو ٹھوکر مار دے اور مردہ زندہ ہو جائے تو پھر پریشانی کس بات کی. بس عزیزان محترم، میں نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا. جاتے جاتے ایک نعرہ سنائیں، پھر میں اپنے بھائی کو یہ
माइक दूं। नारे